اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ شورا کی 214 نمبر آیت میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا میں، غار ثور یہ ہجرت مدینہ کے وقت قیام کرنے والا غار ہرا نبوت ملنے والا غار، جہاں اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا، نبوت دی گئی۔ غار ہرا میں ہیں، جبرائیل آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، سورہ علق کی 5 آیت بتائے۔ بولے میں کیسے پڑھوں، میں پڑھنا ہی نہیں جانتا، اقرا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، اقرا۔ نبی کو بار بار سینے سے لگائے، دبائے، بولے اقرا پڑھو، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر سینے سے دبائے، بولے پڑھو۔ تیسری بار نبی کو پڑھنا آ گیا، اللہ سینے میں علم جگا دیا، نبی پڑھنے لگ گئے۔ اس کے بعد بولے اللہ آپ کو نبی بنایا ہے، نبوت عطا کرتا ہے، اب آپ کی ذمہ داری پوری دنیا کو سدھارنا، پوری دنیا کو توحید بتانا آپ کی ذمہ داری۔ جب غار سے باہر آئے، جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھے نبی، غار میں تو ایک انسان کی شکل میں چھوٹے تھے، جیسے ہی باہر آئے اصلی شکل میں دیکھے، زمین پر پیر، آسمان میں سر، 600 ان کے پر جو مشرق و مغرب کے افق کو بھر دیں۔ اور گھر کو آئے، گھابرے ہو کو ڈرتے ڈرتے بولے زملونی زملونی، ختیجہ میرے اوپر چادر اڑا دو، مجھے ایسا لگ رہا ہے گویا اب میری روح قبض ہو جائے گی۔ ڈر گئے نبی، اتنے بڑے فرشتے کو زندگی میں پہلی بار دیکھے، ڈر گئے۔ نبوت کا بوجھ، مجھے ایسے لگتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ میرے نبی آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، کیسے ہلاک ہوں گے آپ تو یتیموں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کی مدد کرنے والے، مسافروں کا بوجھ اٹھانے والے، ہر کسی کی مدد کرنے والے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے۔ کیا ہوا؟ ایسے ہوا، چلو تمہاری تسلی، ہمارے خالہ زاد بھائی ورقہ بن نوفل اہل کتاب کے عالم، ان کے پاس بزرگ عالم بلا لے کا ہے۔ جیسے ہی نبی یہ پوری کیفیت بولے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یوسف اور موسیٰ، عیسیٰ، شعیب ایسے نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا، وہ فرشتہ تمہارے پاس آیا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نبوت آپ کو عطا کیا، آپ کو نبی بنایا، ڈرنے کی ضرورت، ہمت سے رہو۔ یہ قوم تم نہ اتنا ستائیں گی، اتنا ماریں گی، گاؤں سے تک نکال ڈالیں گی، اگر میں زندہ رہا تو میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گا۔ بولے ورقہ بن نوفل گئے، چادر اوڑھ کو ڈرتے ڈرتے سو گئے اللہ کے نبی۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم فانذر، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ کے سونے والے چل اٹھ کر کھڑے ہو، ڈرانے والا بن جا، لوگوں کو سمجھانے والا بن جا۔ کیسا سمجھانا؟ یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو توحید کے بارے میں ڈرائیے، سمجھائیے۔ جب یہ آیت اتری، بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر کی روایت، لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شورا 214 نمبر آیت، جب یہ آیت اتری، اللہ کے نبی کوہ صفا پر چڑھ گئے، لوگوں کو پکارنے لگے، یا صباحا، ہائے آج کی صبح۔ عرب زمانے میں جب صبح صبح کوئی اونچی پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ جملہ بولتا ہائے آج کی صبح، لوگ تعجب سے پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کون سی خبر ہو گئی؟ نبی سمجھاتے ہیں، بلاتے ہیں سب کو، ادھر آؤ، اے میرے قبیلے کے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے مکے کے لوگوں، اے سرداران مکہ، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، یا بنی قریش، سب کو بلاتے ہیں، بولتے ہیں میں آج تک سچ بولا جھوٹ بولا نہیں، سچے، آج بھی سچ بول رہا ہوں، ایک اللہ ہے، میں نبی ہوں، اللہ کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی ڈرائے، توحید کے بارے میں سمجھائے، اور بولے تمہاری جانوں کو جہنم سے چھڑانے کی فکر کر لو، میں تمہارے کام نہیں آتا۔ آج ہماری ذمہ داری بنتی، ہم بھی
اپنے قریبی رشتہ داروں کو توحید کے بارے میں سمجھائیں، ہمارے اڑوس پڑوسوں کو توحید کے بارے میں سمجھائیں، ہماری گلی محلے والوں کو توحید کے بارے میں سمجھائیں۔ ارے دین کے دائی ہیں جی آپ، دین کے دائی ہیں آپ، دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، دین کے دائی ہیں آپ، پیغام اللہ کا پہنچانا آپ کی ذمہ داری، لوگوں کی شرارتوں سے بچانا اللہ کی ذمہ داری۔ آپ لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرتا ساری دنیا اس سے ڈرتی، جو لوگوں سے ڈرتا انہیں ہرگز کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ اگر ایک سچے دائی بننا چاہتی اللہ سے ڈرو۔ تین چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، یہ بات یاد رکھو، تین چیزیں اللہ کے اختیار میں۔ نمبر ایک، تمہاری زندگی تمہاری موت اللہ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ کے دھمکیاں دیتی تم نہ مار ڈالتا ہوں، قطر ڈالتا ہوں، پھاڑ ڈالتا ہوں، چیر ڈال، ارے کون کیا بھی نہیں کر سکتا، تمہارا بال بنگا نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ تمہاری زندگی تمہاری موت اللہ کے اختیار میں، نمبر ایک۔ نمبر دو، تمہاری روزی تمہاری روٹی اللہ کے اختیار میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ کے دین کی دعوت کرنے میں نہ کو ڈرو، ہرگز مت گھبراؤ، کوئی تمہاری روزی چھین سکتا نہیں، کوئی تمہاری روٹی بند کر سکتا نہیں۔ کیوں؟ تمہاری روزی تمہاری روٹی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں۔ نمبر دو۔ نمبر تین، دنیا کتنا بھی ڈران دے، دنیا کتنا بھی دھمکیاں دے دے، مت گھبراؤ، تمہاری عزت تمہاری ذلت اللہ کے اختیار میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کام کرو، دعوتی کام کرو۔ انہوں کیا کی بول رہی گتے، انہوں کیا کی سازشاں کر رہے، ارے جب تک اللہ نہیں چاہتا تم نہ کون ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ ہے تم نہ عزت دینے والا، اللہ کے ہاتھ میں عزت، اللہ کے ہاتھ میں ذلت۔ جس آدمی کو یہ تین فارمولے سمجھ میں آ جاتی، میری زندگی میری موت اللہ کے ہاتھ میں، میری روزی میری روٹی اللہ کے ہاتھ میں، میری عزت میری ذلت اللہ کے ہاتھ میں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا وہ شخص، صرف اللہ پہ توکل کرتا، اللہ کے بھروسے دین کا کام کرتا، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔